پوری دنیا میں آج کل میڈیا کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. ہر شخص اسی مرض کا بیمار نظر آتا ہے. انفارمیشن سے لے کر انٹرٹینمنٹ تک سب اس میں محدود ہو کر رہ گیا ہے. اور ہمارے ملک کا نیشنل ٹی وی چینل پی ٹی وی ہے. حالیہ خبر ہے کہ پی ٹی وی فیس 35 روپے سے بڑھا کر 100 روپے کر دی گئی. وفاقی حکومت نے منظوری دے دی. صارفین پر سالانہ 21 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا. پہلے بذریعہ بجلی بل سرکاری ٹی وی 7.5 ارب روپے سالانہ کما رہا تھا. وفاقی حکومت نے پی ٹی وی کی فیس بڑھانے کی منظوری دے دی. بجلی کے بلوں میں پی ٹی وی کی فیس 35 روپے سے بڑھا کر 100 روپے کر دی جائے گی. ذرائع کے مطابق حکومت نے وفاقی کابینہ سے پی ٹی وی فیس بڑھانے کی منظوری بذریعہ سرکولیشن لے لی ہے. 2015-2018 میں یہی پی ٹی وی چینل لاس میں جا رہا تھا. 2018-19 کا جو سال تھا اس میں پی ٹی وی نے 300 ملین پروفٹ کمایا. اس ضمن میں پی ٹی وی کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کے چینلز، یو کے کا بی بی سی، فرانس کا فرانس ٹی وی، جرمنی کا ڈی ڈبلیو اور ترکی کا ٹی آر ٹی، یعنی کہ یہ بھی چینلز اپنے صارفین سے ماہانہ ٹی وی لائسنس کی فیس وصول کرتے ہیں. بی بی سی، فرانس ٹی وی اور ڈی ڈبلیو کا پی ٹی وی سے کیا مقابلہ؟ تو چلیں ہم ٹی آر ٹی اور پی ٹی وی کا آپس میں ایک موازنہ دیکھتے ہیں. پی ٹی وی کا قیام 1964 میں عمل میں آیا اور اسے براڈ کاسٹ کرتے ہوئے 55 سال سے زائد ہو چکے ہیں. 1990 کی دہائی میں پی ٹی وی اپنے بام میں عروج پر رہا اور پی ٹی وی نے اپنے بہت سے نئے چینلز کا آغاز بھی کیا. پی ٹی وی ہوم، پی ٹی وی نیوز، پی ٹی وی گلوبل، پی ٹی وی نیشنل، پی ٹی وی سپورٹس، پی ٹی وی ورلڈ، پی ٹی وی بولان، اے جے کے ٹی وی اور پی ٹی وی پارلیمنٹ شامل ہیں. پی ٹی وی نیوز اردو، انگریزی، عربی اور کشمیری زبان میں دنیا کے 38 ممالک میں براڈ کاسٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ پی ٹی وی فیس بک، پی ٹی وی ٹویٹر، پی ٹی وی یوٹیوب پر بھی موجود ہے. ایک وقت تھا جب پی ٹی وی کے ڈرامے پوری دنیا میں دیکھے اور پسند کیے جاتے تھے. پھر کیا ہوا؟ پی ٹی وی پر زوال آنا شروع ہوا اور اب یہ حال ہے کہ پاکستانی خود بھی اپنا نیشنل ٹی وی پی ٹی وی نہیں دیکھتے اور اب اپنے ڈرامے پروڈیوس کرنے کی بجائے ٹی آر ٹی ڈرامہ ارطغرل غازی براڈ کاسٹ کر کے اپنی ہی ساکھ کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم بین الاقوامی رینکنگ دیکھیں تو اس میں بھی پی ٹی وی کوئی خاص جگہ نہیں بنا پا رہا ہے. چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی کے نیشنل ٹی وی ٹی آر ٹی ورلڈ اس کی کیا صورتحال ہے. ٹی آر ٹی کا قیام 2015 میں ہوا اور یہ ابھی صرف 5 سال کا ہے، لیکن اس قلیل عرصہ میں اس کی براڈ کاسٹنگ سینٹر واشنگٹن ڈی سی، لندن اور سنگاپور میں کام کر رہے ہیں، جبکہ پی ٹی وی کا صرف اسلام آباد میں ہے. 2018 میں ٹی آر ٹی کو ڈرم آن لائن میڈیا ایوارڈ کی 5 کیٹیگریز میں نامزد کیا گیا اور اس میں سے 2 کیٹیگریز میں اسے اول انعام دیا گیا. ٹی آر ٹی پی ٹی وی کے برعکس سوشل میڈیا نیٹ ورک اور جدید ذرائع مواصلات کا استعمال کر رہا ہے، جیسا کہ ان کی ایپ آئی او ایس، اینڈرائڈ اور بلوم آئی او ایس کے لیے موجود ہے. اسی طرح آپ ٹی آر ٹی کو ایپل ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی، روکو، HTML5 اور سیٹلائٹ اور اینڈرائڈ ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں. آڈیو براڈ کاسٹ کے ذریعے آئی ٹیون، ٹیون ان، اسٹیچر، بریکر، گوگل پلے اینڈ ساؤنڈ کلاؤڈ پر بھی سنا جا سکتا ہے. اسی طرح بین الاقوامی مشہور ایپس پر بھی آپ ٹی آر ٹی کو پڑھ سکتے ہیں، جیسے گوگل پلے نیوز اسٹینڈ، ایپل نیوز، نیوز 360، فلپ بورڈ. اس کے علاوہ ہوم انفارمیشن ڈیوائسز جیسے ایمیزون الیکسا، گوگل ہوم، اسٹیم اور اوکولس پر بھی آپ ٹی آر ٹی کو سرگرم دیکھیں گے.
TRT वर्ल्ड सैटेलाइट के जरिए दुनिया के 190 ममालिक में देखा, सुना और पढ़ा जा सकता है। सोशल मीडिया के मशहूर ज़राए फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी मौजूद है। पुराने और मंजे हुए इंटरनेशनल चैनल्स का मुकाबला कर रहा है। PTV अपनी उम्र के 55 से ज़ायद साल पूरे कर चुका है और TRT सिर्फ 5 साल। TRT अपने सार्फिन से लाइसेंस फीस लेता है तो वो इंटरनेशनल चैनल्स को मुकाबला की दावत भी देता है। इसी मुकाबला में PTV अपने सार्फिन से लाइसेंस फीस की मद में जो पैसे लेता है और वो भी 35 से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिए गए हैं, लेकिन अवाम को बैनुल-अक़वामी सतह का कंटेंट देखने को नहीं मिलता। कमेंट करें ताकि आपकी राय हुकामे बाला तक पहुंचे। और अगर आप इस तरह का मुवाजना दीगर इंटरनेशनल चैनल्स के साथ देखना चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।